My dear students, we are once again together to learn what we started learning in the last session, how effective oral and written communication could be. یعنی یہ جو ریٹن اور اورل کمیونیکیشن سے آپ کا واسطہ ہے, یو ول ڈیل ود اٹ آلموسٹ آل یور کیریئر ان لائف, ایٹ ہوم ایز ویل ایز ان دی آفس. اور پریزنٹیشن کے پرسپیکٹو میں پھر ہم نے یہ لرن کیا کہ ہاؤ کین وی میک این افیکٹو پریزنٹیشن آن دا بیسس آف 5S. کین یو ریکال دیٹ؟ نمبر 1, you define the strategy. Number 2, you put a structure. Number 3, what is the style of your communication? تو اس طرح سے آپ نے ان ایسز کے پرسپیکٹو کے اندر چوتھا ایس پھر یہ لے کر آئے کہ ہاؤ کین یو سپورٹ ود فیکٹس, سپورٹ ود آرگومنٹس. اور اسی سے ایک ایریا جو نکلتا ہے سپورٹو کمیونیکیشن. ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ ود ادر پیپل دیٹ یو سپورٹ دیم, ٹو انکریج دیم, ٹو موٹیویٹ دیم. تو آج کے سیشن میں آف کورس 5واں ایس جو تھا اس میں کہ ہاؤ کین یو سپلیمنٹ, مے بی تھرو ایڈریسنگ ٹو دی کوشچن اینڈ آنسر. تو آج ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ لرن کرنا چاہیں گے کہ وین یو اسپیشلی ہیو این اورل پریزنٹیشن, ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو کوشچنس. That's very important. How do you respond? And you respond in such a way that you sound as if you are supporting the audience to listen to you and to get convinced and find answers. تو اس لیے آج پہلی سلائیڈ میں جو میسج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ the key to effective response after the presentation is over or during the presentation to respond to a question of the audience, the key to an effective response is, are you prepared? دیکھیے نا, جب آپ پریزنٹیشن تیار کر رہے تھے, اس کی اسٹریٹجی طے کر رہے تھے کہ آپ کے آڈینس کیا ہوں گے, پرپز کیا ہوگا, آپ کا سٹائل کیا ہوگا, کون سے ورب یوز کریں گے, یہ پریپریشن ہے آپ کی. بالکل اسی طرح سے ٹو ریسپونڈ ٹو کوشچن از effectively, have you prepared in advance? کیا آپ نے سوچا کہ کیا کوشچنس کیے جا سکتے ہیں آپ؟ اور پھر وہی بات, آڈینس میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیسر ہے, سیلز کے لوگ ہیں, کسٹمرز ہیں, برانڈ کی ٹیم ہے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے, یا آپ کے سینئر مینیجرز, سی لیول مینیجرز. So number 1, have you prepared yourself to respond to the questions, queries which might be asked? Now how would you do that? Number 1, restate the objective of the question. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ Orderly manner میں کیا میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ریپیٹ کیجئے, restate کیجئے. Is this the objective of your question? He or she would say, yes. Number 2, now you present, you state your position. How would you like to see the answer to this question? How would you like to solve this problem if it is presented to you? And then you give a support to your position, maybe on the basis of the facts, maybe on the basis of the reports, maybe on the basis of the documents. You provide a support to your position. اگر فرض کیجئے آپ آڈینس کے اس سوال سے ایگری نہیں کر رہے, there could be a situation کہ the answer which is given is not liked, is not accepted, then you can indicate the significance of your rebuttal. میں آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے, اس آنسر سے ایگری نہیں کر رہا. کیوں؟ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟
یعنی دوسرے کے ڈفرنس آف ویو کو اکاموڈیٹ کیجئے, سپورٹ کیجئے, ڈس ریسپیکٹ طریقے سے نہیں. آپ اس کو اپنے ریبٹل کو بھی اس طرح سے سگنیفیکینٹ بنائیے کہ اٹ لکس لائک ایز اف یو آر سپورٹنگ دا ویو پوائنٹ آف دی ادر اینڈ گیونگ انکریجمنٹ اینڈ موٹیویٹنگ دیٹ یو ہیو آسکڈ دی کوشچن. جیسا بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا, بہت اچھا کوشچن آپ نے پوچھا, پتہ نہیں وہ اچھا ہے یا نہیں, بٹ دس از سپورٹنگ کمیونیکیشن. ویری گڈ کوشچن. جب آپ کہتے ہیں نا ویری گڈ کوشچن, جب پروفیسر کہتا ہے ویری گڈ کوشچن, آپ مجھے بتائیے ڈونٹ یو فیل انکریجڈ؟ اس لیے کہ کوشچن پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ آؤٹ آف دی باکس, یو آر گیٹنگ کریج ٹو لرن سم تھنگ وچ یو تھاٹ یو ڈونٹ نو. اب آپ کو وہ پریزنٹر جو ہے انکریج کر رہا ہے, ویری گڈ کوشچن, لیکن اس کوشچن کا, اس کریٹیک کا بعض اوقات کمنٹس جو ہیں اتنے پازیٹیو نہیں ہوتے, ہارش بھی ہوتے ہیں. ہاؤ وڈ یو مینٹین دی کنٹرول؟ ویل, یو آنسر دی کوشچنز وداؤٹ گیٹنگ انٹو پرولونگڈ ایکسچینجز. لرن کیجیے اسے. کوشچن آیا, آپ نے آنسر دیا, اب جس کو آنسر دیا ہے وہ اس سے کاؤنٹر کوشچن لے کر آ رہا ہے, یہ کاؤنٹر آرگومنٹ لے کر آ رہا ہے. ایڈریس کیجئے شارٹ وائل, دین موو آن, گیو این اٹینشن ٹو ادر کوشچن فرام دی ادر آڈینس. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوشچن کاؤنٹر کوشچن آنسر کاؤنٹر کوشچن ایک پرولونگڈ ایکسچینج کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر, یعنی یہ کوئی شو آف پاور نہیں ہے. somebody asked the question, you gave the answer, let's move on. یہاں اتھارٹی کی بیس پر آپ اس کے ویو پوائنٹ کو چینج کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. آپ جائیے, وہ اگر فیکٹس ہیں تو اکنامکس کی, فائنانس کی, مارکیٹنگ کی کتابوں میں, مینولز میں, جرنلز میں انوائٹ کیجئے, پڑھ لیجئے. ہاں, اگر کوئی فیکٹ بیس انفارمیشن آپ کے سامنے آئے تو اس کو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2, keep exchanges on an intellectual basis. Intellectual basis, not on personal basis, not on name calling. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پرسنل ہو کر کسی کوشچن کا آنسر دیں. نو, you have to sound professional. You have to be in control. Please hit the idea, criticize the idea, not the person. I repeat, یہ بھی ہمارے کلچر کا ایشو ہے. خاتون نے کوشچن پوچھا تو ہم خام خواہ کے اندر ایک میسکولن ٹون میں چلے جاتے ہیں. کسی نے آپ کو چیلنج نہیں کیا, یہ تو کوشچن آنسر سیشن ہے, اس کو آپ پرسنل نہ لیجئے. ٹیک اٹ پروفیشنل اینڈ آنسر اٹ ان اے پروفیشنل وے, انٹلیکچوئل وے. نو نیم کالنگ. کسی کو رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ اس بیس پہ نہیں مل رہی کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. وی آل آنسر ان اے پروفیشنل وے, ان اے ریسپیکٹفل وے. ڈونٹ گیٹ ٹریپڈ انٹو این آرگومنٹ. آپ نے پریزنٹیشن دی, اپنا ویو پوائنٹ آپ نے پریزنٹ کیا, کوشچن کو رسپونڈ کیا. اب آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹرائی ٹو سلپ رائٹ اور لیفٹ. دیٹس دی بیسٹ وے, بیسٹ اسٹریٹجی. اور آخری بات یہ ہے کہ اٹ از ایکسپٹیبل ٹو ڈیفر این آنسر ٹو اے کوشچن. یعنی ایسا کوشچن آڈینس سے جو آپ کو ہوتے ہیں, who is just determined to let you down. Think about it. You can defer the answer. Okay, you can see the answer on that and that website. Okay, you can read the question to this answer to this question maybe in this and this book. ضروری نہیں ہے کہ آپ آرگومنٹ کے اندر انوالو ہو جائیں. ایک آخری بات کہہ کر میں سپورٹنگ کمیونیکیشن کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ کی پریزنٹیشن میں انکنسسٹنٹ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی لاسٹ سیشن میں کہ پروننسیشن آپ کی
صحیح ہونی چاہیے. چند ایگزامپلز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان کی انکنسسٹنٹ پروننسیشن یا ایک ہی لفظ کس طرح سے ایک جملے میں آ رہا ہے اور کچھ انکنسسٹنٹ سا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر پہلا جملہ دیکھیے, وی پالش پولش فرنیچر. سیدھی پروننسیشن, پہلا لفظ ہے, پہلا ورب ہے پالش, دوسرا لفظ ہے پولش. سی دا ڈفرنس. پروننسیشن جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ میسج کنوے کر رہی ہے. اگر آپ اسے پڑھ جائیں گے, وی پالش فرنیچر, اسپیلنگ ورڈ سیم ہے, لیکن پروننسیشن جو ہے اس کے اندر ڈفرنس آپ کو لانا ہوگا. اور اگر آپ ڈفرنس نہیں لائے اور وہاں پر کوئی پولینڈ کا اسٹوڈنٹ یا پروفیسر یا کسٹمر بیٹھا ہوا ہے, he or she will feel irritated. We polish Polish furniture. He could lead if he would get the lead out. See the difference now? اب یہاں پر آپ سیکنڈ لیڈ جو ہے, اب ایک ہی جملے کے اندر دو الفاظ لا رہے ہیں, تو اب آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ کس طرح سے یا تو الفاظ چینج کیجئے یا پروننسیشن چینج کیجئے. A farm can produce. پہلا پروڈیوس ہے, a farm can produce. ایک فارم جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. دوسرا لفظ جو پروڈیوس ہے وہ ویجیٹیبلز کے بارے میں یوز ہوتا ہے, تو آپ ویجیٹیبلز ہی یہاں استعمال کر لیجئے, اس لیے کہ پروننسیشن جو ہے وہ تو دونوں کا پروڈیوس ہو رہا ہے. The dump was so full it had to refuse. اب کیا ضرورت ہے کہ آپ دونوں ریفیوز یوز کریں. جو دوسرا ریفیوز ہے اس کی جگہ پہ آپ گاربیج یوز کر لیجئے. The dump was so full it had to refuse the garbage or the garbage truck. The present is a good time to present a present. اب 3 دفعہ اس میں present آ گیا, تو کوشش کیجئے کہ اس کو سمپل, اسٹریٹ فارورڈ, گرامیٹیکلی صحیح, اور جو صحیح طرح سے, اگر آپ اورل پریزنٹیشن ہے تو اس کو صحیح طرح سے پریزنٹ اے پریزنٹ. سی دا ڈفرنس. ٹو پریزنٹ, کسی چیز کو پریزنٹ کرنا, اے پریزنٹ, ایک تحفہ. اور آخری ہے دی ڈو ڈوو انٹو دی بشز. دی ڈو یہ پرندہ ہے, پرندہ کہیں گے یا کیا کہیں گے, جو مرضی کہہ لیجئے, بٹ اٹس این اینیمل. The dove dove into the bushes. See the pronunciation? اچھا, اب یہ the dove dove into the bushes ہم کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن اگر آپ کو ڈفرینسیشن پروننسیشن میں نہیں سمجھ میں آ رہی تو کوشش کیجئے کہ پھر ایک ہی جملے میں دو ایک جیسے الفاظ استعمال نہ کریں. کچھ اور ایگزامپلز ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں, بٹ آئی ول کم ٹو دی لاسٹ پارٹ آف دس کمیونیکیشن اسکل لرننگ سیشن بائی شیئرنگ ود یو وٹ از سپورٹو کمیونیکیشن. That's very important to remember, my dear students, ladies and gentlemen, my dear professionals, my dear participants. Since in Pakistan we live in different provinces, our style of sporting and speaking and communicating is different. Frontier province seems like کہ بڑا highly authoritative style میں بولا جا رہا ہے. سندھی لینگویج, سرائکی لینگویج بڑی سافٹ نظر آتی ہے. جو بھی لینگویج ہو, میں نے کہا تھا نا, لینگویج از ناٹ این ایشو. ایشو از آر یو ہیلپنگ دا ون ہو از لسننگ ٹو یو, آر یو ہیلپنگ ہم ٹو انڈرسٹینڈ یور ویو پوائنٹ, آر یو پرسویڈنگ ہم, آر یو میکنگ ہم لرن فروم یو. آپ کا ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے. یو ہیلپ دی سینڈر کمیونیکیٹ ایکوریٹلی اینڈ آنےسٹلی وداؤٹ جیپرڈائزنگ دی انٹرپرسنل ریلیشنشپس. میرے اور آپ کے تعلقات ایز اے پروفیسر اینڈ اسٹوڈنٹ
ہرٹ نہیں ہونے چاہیے کسٹمر اور سپلائی بیکاز آف کمیونیکیشن. اور ایسا ہوتا ہے. آپ گئے اسٹور کے اندر, سیلز مین نے کچھ اس انداز سے گفتگو کی کہ یو آر اے ویری کمیٹڈ اینڈ لائل کسٹمر, یو سمپلی واکڈ آؤٹ. دی کمیونیکیشن واز ناٹ سپورٹو. اور مجھے سوشل میڈیا کی وہ ایگزامپل نہیں بھولتی کہ جس میں ایئر لائن کے ایک پیسنجر, انٹرنیشنل ایگزامپل ہے, میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, سپورٹو کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے. ایک پیسنجر جہاز میں سفر کے لیے بورڈنگ کارڈ لیا اس نے, لیکن یہ پیسنجر ایسا تھا کہ جو میوزک کو پسند کرتے ہوئے گٹار پہ اپنا میوزک بجاتا تھا. تو انہوں نے کہا جی گٹار جو ہے سامان میں آپ لگیج میں دیجئے. اس نے دے دیا. اب لگیج جب بورڈ ہو رہا تھا جہاز میں, اس کی نظر پڑی تو کہ سامان اٹھانے والے نے, بورڈر نے, وہ گٹار اٹھا کر جو پھینکا. اب گٹار کتنا مہنگا ہے یہ اس سے پوچھئے جو گٹار بجاتا ہے. جسے میوزک نہیں پسند اور گٹار نہیں پسند, اسے تو نہیں معلوم کہ یہ کتنا مہنگا پروڈکٹ ہے. تو اس پیسنجر کی تو جان نکل گئی. اور جب نیکسٹ اسٹیشن پر جا کر اس کو اس کا گٹار ملا تو اس کو اندازہ ہوا کہ کتنے ہزاروں کا نقصان ہو گیا. سو ہی روٹ ٹو دی ایئر لائن. ایز یوزول ایئر لائن ڈڈ ناٹ لسن. He used the social media. He composed a little music file by using his guitar and put it on the social media. And now you think of it. کیا ہوتا ہے, کتنے ڈاؤن لوڈ ہیں, کتنے لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں نشر ہو گیا کہ کون سی ایئر لائن ہے, اس نے اس پیسنجر کے ساتھ, اس کسٹمر کے ساتھ کیا سلوک کیا. See the communication? And now you think of the response. اس لیے کہ کمیونیکیشن کا پرپز یہ ہے کہ did you persuade the one who is listening to your message? And in this case, it was a little composition of a very 2-minute song. What happened to his guitar? So kindly, interpersonal relationships جو ہیں اس کو jeopardize نہ کیجئے. جب آپ jeopardize کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو سیل ہونے والی ہے وہ کلوز ہو گئی, آپ کی ریپو جو ہے وہ ہرٹ ہو گئی. اور جب وہ ہرٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد نہ جانے کتنا نقصان ریلیشن شپس ہے نا, بٹوین دی امپلائی اینڈ دی آرگنائزیشن, بٹوین دی کسٹمر اینڈ دی سپلائر. تو اس پرسپیکٹو کے اندر سپورٹو کمیونیکیشن کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں, یہ چند ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے سامنے ون بائی ون میں شیئر کرتا ہوں. پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک اسائنمنٹ شیئر کرنی ہے کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں, اینڈ دین وی ول موو آن دیٹ ہاؤ کین یو یوز دس کمیونیکیشن ایز اے پاور ایز ویل. See the communicators? When they speak, people listen. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, when he used to make a speech, it should be a complete silence. And when people are listening to you silently, this means they respect you. Each and every word is going into your heart. Sportive communication. It should be based on congruence. A match, congruence کا مطلب ہوتا ہے matching. A matching between what an individual is thinking and feeling. Please do not hurt the feeling of others by using the kind of words, the kind of verbs, by showing your gestures and body language, by not paying respect to male or the females. دونوں ہی ہیں. But not showing respect to the one who is senior in age or senior in position. دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو ہم سینئرٹی آن ایج اور پوزیشن کو بھی, آپ میں سے جن لوگوں نے وہ کلچر ڈسٹینس, پاور ڈسٹینس کے ایشوز پڑھے ہیں, تو ہمارے ہاں جو ایشوز ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو نمبر 1, کانگروئنس. How can you develop a match between yourself and the one who is listening to you?
and who is thinking about you and who is feeling about you. So جب thinking اور feeling student کی professor کے بارے میں congruent ہوگی, وہ اس کو attentively سنے گا. کیا خیال ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب پروفیسر اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ مجھے کون سن رہا ہے اور کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں, یا مجھے سننے کے بعد اس کی زندگی میں کیا فرق پڑ رہا ہے, تو پھر نہ تھنکنگ ہوگی نہ فیلنگ ہوگی. So please, sportive communication means number one, congruence. Number two, it should be descriptive. It should reduce the tendency to evaluate and cause defensiveness. Describe kijiye. This is what I mean. Let me show you what I have written. Let me explain what I mean. Describe kijiye. Number three, it should be problem-oriented, issue-oriented, not person-oriented. It should not focus on personal traits. Personal dress ka color dekh kar, personal dress ka choice dekh kar, personal traits ko dekh kar. Please, do not communicate in such a way that you are irritating the personality. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے. ہم لوگ ایشو اور آئیڈیا اور پرابلم کو بھول کر جس نے جو کوشچن پوچھا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور بعض اوقات کہنا پڑتا ہے بھائی میرا پیچھا تو چھوڑ دو. تو پرابلم اورینٹڈ اور سولوشن اورینٹڈ اور آئیڈیا اور ایشو اورینٹڈ. اس لیے کہ دیکھیے پرسنالٹی کے ٹریٹس کو تو آپ آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے میں اس 50 منٹ کے لیکچر میں تو میں چینج نہیں کر سکتا. آپ او بی میں پڑھ کے آئے نا پرسنالٹی ٹریٹس, ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج. نمبر 3, sportive communication validates and helps others feel recognized, understood, accepted and valued. آپ نے ویلیڈیشن کے پرسپیکٹو میں سپورٹو کمیونیکیشن کا پرپز یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فیلنگز کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں, ڈفرنس آف اوپینین کو ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں اور ویلیو بھی کر رہے ہیں. ویلیڈیٹ ہو گیا. نمبر 4, it should be specific. It identifies something which can be understood and acted upon. Persuasion تھی نا, do we agree on this? Do we understand this? I hope my message is clear. If not, I'm here to make it more clear. Sportive communication is conjunctive and it is joined to a previous message. آپ میرے ہر سیشن کے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو, ریکال کیجئے, میں شیئر کرتا ہوں. پچھلے سیشن میں ہم نے 5S کی بات کی تھی. آئیے آج ہم ان 5S کو دیکھتے ہیں. جوائن کیجئے, میموری کو ریکال کر کے جوائنٹ کیجئے. آپ ان کی میموری کا حصہ بنیے. پریویس میسج کے ساتھ اگلے میسج کو کنیکٹ کیجئے. اور ساتھ ہی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آج اس سیشن کو اینڈ کرتے ہوئے میں آپ سے ایک اسائنمنٹ بھی شیئر کروں گا. میسج دے رہے ہیں نا آپ ساتھ ساتھ, لوگوں کو اٹینٹیولی تیار بھی کر رہے ہیں. سپورٹو کمیونیکیشن از اونڈ اینڈ ایکنالجز دی سورس آف دی آئیڈیا. دیکھیے نا, آپ میرے سیشن کے اندر بیٹھے ہوئے اس نالج کو لرن کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے ایکنالج ہی نہیں کر رہے, اون ہی نہیں کر رہے, I'm the source of the idea. If you do not acknowledge the source, I'm sorry, then you will not own the message. If you stand in front of the audience to give a presentation and the audience does not own you and acknowledge you, تو آئیڈیا کیسے آپ کا سنیں گے وہ؟ تو اس لیے بعض اوقات مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایک بڑی کلاس ہے, بڑا آڈینس ہے یا نیا آڈینس ہے میرے لیے, they don't know who am I. You go there smoothly, swiftly, stay calm, give them to become silent. If not, جو خاموش نہیں ہو رہے ان کو متوجہ ہو کر اجازت لے لیجئے. میں عموماً اجازت لیتا ہوں, جی اجازت ہے, میرا لیکچر کا ٹائم, میرے سیشن کا ٹائم شروع ہو گیا. تھوڑا سا انٹروین کیجئے, ڈسٹرب کیجئے,
ان کو اپنے آپ کو اون کروائیے. جب وہ آپ کو اون کریں گے, آپ کی پریزنٹیشن کو بھی اون کریں گے, آپ کے آئیڈیا کو بھی اون کریں گے. اسپورٹیولی. اونرشپ کنویز ریسپانسبلٹی. یہ دونوں طرف سے ہے. آپ اپنی پریزنٹیشن کی اونرشپ لے رہے ہیں کہ یہ فیکٹ بیس ہے, یہ آپ نے تیاری کی ہے, یہ آپ ریسپیکٹفلی اس کو پریزنٹ کریں گے. آپ کی باڈی کی جسچرز کی موومنٹ, آئی براؤز کی موومنٹ اپروپریٹ ہوگی. دوسری طرف سے آپ کو ریسپانس ملے گا کہ وہ آپ کے ایکسپرٹیز کو, ایکسپیرینس کو, پروفیسر ہونے کو, پریزنٹر ہونے کو ایکنالج کریں گے. دیٹ از سپورٹو کمیونیکیشن. اٹس اے ٹو وے. ریمبر, اٹس انٹرپرسنل. You acknowledge my presence and I'm acknowledging your listening. I have a purpose that I want to help you move higher in your career. I have identified the purpose. Now I'm using a style that you would like to listen and you would like to adopt the style which, again, a professor کہ اسٹائل کو اسٹوڈنٹ اڈاپٹ کرتے ہیں, رول ماڈل بنا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ دس اسٹائل از سپورٹنگ دیم, سو دے اون اٹ. آپ میں سے جو مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ریکال کیجئے کہ ایڈورٹائزنگ میسج بناتے ہوئے آپ کس طرح سے میسج کو کنوے کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اس میسج کو دیکھنے والا اس پروڈکٹ کو بھی پرچیز کرے اور اس میسج کو بھی پرچیز کرے. اینڈ دین دیٹ میسج بیکمز ٹاک آف دا ٹاؤن. اینڈ وین اٹ بیکم دی ٹاک آف دا ٹاؤن, کیا خیال ہے, سیل انکریز نہیں ہوگی؟ انکریز ہوگی. سپورٹو کمیونیکیشن ریکوائرز, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اٹ ریکوائرز ایکٹیو لسننگ. آئی شوڈ آلسو ایکٹیولی لسن ٹو یو اینڈ یو شوڈ آلسو ایکٹیولی لسن ٹو می اینڈ ریسپونڈ افیکٹولی. اچھا, اس کیس میں ریسپونڈ افیکٹولی کیا ہوگا کہ while you are listening to my session, are you sitting comfortably? Am I developing some stress on your ears and eyes? بعض اوقات جب یہ فونٹ کا سائز چھوٹا ہے, آپ کی آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے, then you will not be interested. You will not respond effectively. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے, کتنی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو بھول جائیں گے. اور سپورٹو کمیونیکیشن کے اندر یہ بڑی ایک امپورٹنٹ میں ٹپ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جو کمیونیکیشن کے اندر ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم دوز ہو آر سینئر امنگ یو وڈ لائک ٹو یوز دس. کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ. اینڈ پلیز کیپ ان مائنڈ, کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ means you are coach is communicating. And the team member are listening to his advice because they think that the idea which is coming from the coach is validated. It must be owned. تو کوچنگ کا مطلب ہے giving advice, giving direction, giving information. کس لیے؟ Because I'm interested to improve your performance. I'm interested to improve your ability. I'm interested to improve your capability. So I have to give advice. I have to give direction. I have to provide information, facts. Counseling میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ Counseling is more behavior oriented. Coaching is more ability oriented. But both of them are part of the communication skill. کئی کوچ ہوتے ہیں لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں سنتے ہیں؟ Coach has to think about it. Counseling helps someone to understand and resolve a problem. The problem which is displayed by himself or herself, and an understanding should be developed for the behavior to be changed. اس کا مطلب ہوگا کہ کوچنگ فوکس آن ابلیٹیز, کاؤنسلنگ فوکس آن ایٹیچیوڈز اینڈ بہیویئرز. وین ٹو کوچ؟ اب میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ younger in age should not coach senior in age.
اس لیے کہ خاص طور پر آئی ٹی کے پرسپیکٹو میں, انجینئرنگ کے پرسپیکٹو میں, اسپیشلی آئی ٹی, آئی ہیو سین مینی پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ آئی ایم ٹیکنگ پرائڈ ان اٹ, ٹین ایجرس, 8ویں اور 9ویں کے اسٹوڈنٹ ورلڈ لیڈر بن رہے ہیں آئی ٹی کے فیلڈ میں. مینی آف them, ایک نہیں, دو نہیں, کئی ہیں پاکستانی اسکول اسٹوڈنٹس being invited by the world leading provider of the software in States and Canada. تو اس کا مطلب کوچ تو پھر ہوئے نا, ایبلٹی تو ہے ان میں. تو آئی ٹی کے فیلڈ میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو جو آپ سے ایج میں چھوٹا ہے لیکن اس کو پروگرامنگ اچھی آتی ہے, اس کو نیٹ ورکنگ اچھی آتی ہے, اس کو ویب سائٹ اچھی بنانی آتی ہے, اس کو وہ میڈیا کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے, مختلف سافٹ ویئر ہیں, مووی کٹرز ہیں, NLE کے سافٹ ویئرز ہیں, فوٹوگرافی کے سافٹ ویئرز ہیں, اگر وہ آپ سے اچھے آتے ہیں, ٹیک ہم ایز اے کوچ, آپ کی ایبلٹی کو بڑھائیں گے. اس لیے کوچنگ کا ہم نے کہا تھا اٹ helps to increase your ability and capability. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ when to coach when there is a lack of ability. پھر وہاں پرواہ نہ کیجئے کہ وہ آپ سے ایج میں چھوٹا ہے. میں نے کئی دفعہ آئی ٹی کے فیلڈ میں خاص طور پر میری بیٹی جو مجھ سے بہت ایج میں چھوٹی ہے, اس لیے کہ ان کی انگلیاں بھائی بہت تیز چلتی ہیں. میرے زمانے میں جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا, اب مجھے لرن تو کرنا ہے. لیک آف ابلٹی, اس لیے کہ لیک آف ابلٹی جو ہے یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ بتائیے مجھے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اف یور اورل اسکل از ناٹ گڈ, اف یور ریٹن اسکل از ناٹ گڈ, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بیکم آفٹر MBA اے مینیجر ٹو بی اپوائنٹڈ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول, تحصیل لیول, ایٹ دی کارپوریٹ لیول, پلیز میک یور سیلف ایبل. نمبر 2, انسفیشینٹ انفارمیشن. تو جو آدمی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے ہیلتھ کے بارے میں, اسپورٹس کے بارے میں, مارکیٹس کے بارے میں, برانڈس کے بارے میں, اکنامکس کے بارے میں, لیجیے اس کو, کوئی حرج نہیں ہے. آپ انفارمیشن لیں گے, آپ کی ایبلٹی بڑھ جائے گی. انکمپیٹنٹ, اگر میں انکمپیٹنٹ, اگر آپ انکمپیٹنٹ ہیں, ٹیک سم ون ہو کین کوچ یو, نو پرابلم. سبارڈینیٹ مسٹ انڈرسٹینڈ دی پرابلم. ٹھیک ہے, وہ آپ کا سبارڈینیٹ ہے. دس ریمائنڈز می, when I finished my PhD, I was working as a postdoctoral researcher. جو پروفیسر تھا اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا, مجھ سے 20 سال سینئر تھا. ون ویری فائن مارننگ اس نے کہا, رشید پلیز کلوز دا ڈور. میں گھبرا گیا, میں نے کہا بھائی اللہ خیر کرے. اس نے کہا کہ پلیز ایکسپلین دس particular phenomena to me. تو میں نے اسے کہا, me explaining to you? کہا yes. I completed my PhD when this phenomena, this process, this framework was not available. I want to learn from you. See the difference? I being a subordinate, teaching to my boss. I acting as a coach, making him able. اچھا لیکن دیکھیے جس کے پاس جو سینئر ہے, ٹھیک ہے, اس پرٹیکولر فیلڈ میں آپ نے اس کو کوچ کر دیا, ویری گڈ. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم, ود ہز ایکسپیرئنس, ہی ول اسٹے اینڈ ریمین ایز دا باس, ایز اے سینئر, ایز اے کوچ. سو کوچنگ از اے ویری امپورٹنٹ ٹول ٹو کمیونیکیٹ if you have some expertise in certain field. When to counsel? When there are personality clashes. Very common. In family, in market, in the office. So counseling is required. ہم نے کہا تھا نا, attitude and behavioral issues. Defensiveness is there. خام میں آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں, بھائی میں نے تو کچھ نہیں کہا. Some other factors are tied to emotions. When you're talking on the basis of the facts, use logic, use rationalization. Irrational behavior or bringing emotions and mixing with the facts and data, probably no good. Counselor means I can help you to recognize that a problem exists.
دیکھیے نا, ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ بھائی بہن یہ ایک پرابلم تو موجود ہے, اس پرابلم کو دور ہونا ہے. اچھا وہ ڈیزیز بھی نہیں کہہ رہا. دیکھیے یہاں پر پرابلم اور ڈیزیز بات ایک ہی ہے, لیکن دونوں کی ٹون میں فرق ہے. یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم تو موجود ہے, تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو اٹ یوزنگ کاؤنسلنگ لینگویج. تو سپورٹو کمیونیکیشن ریکوائرز ان کوچنگ, سپورٹو کمیونیکیشن اسکل از ریکوائرڈ ان کاؤنسلنگ. مجھے کہنے کا موقع دیجیے کہ سپورٹو کمیونیکیشن اسٹائل از ریکوائرڈ بائی آل آف اس ایٹ ایوری لیول. اینڈ بلیو می, when you use a sportive communication style, in fact, you are developing your power that people get convinced, people are persuaded, people listen to you, people follow you, people take you as a role model. کیا خیال ہے؟ تو آئیے پھر اسائنمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور یہ اسائنمنٹ آپ کو سبمٹ کرنی ہے. اسائنمنٹ یہ ہوگی, لیٹ می شیئر دس ود یو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو ریکارڈ این انٹرویو ان انگلش. اب لینگویج کون سی ہم نے یوز کرنی ہے؟ انگلش. یو کین ریکارڈ این انٹرویو ان سندھی, یو کین ریکارڈ این انٹرویو ان سرائکی, ان پشتو, ان اردو, نو پرابلم. بٹ when you will transcribe and you send it to us, it has to be in English. So better it is you can record in English. لیکن اگر آپ جس کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اس کو انگلش نہیں آتی ہے, تو ہم ایویلویٹ تو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی کمیونیکیشن اسکل, یہ اسکل اسسمنٹ ہے نا, تو نو پرابلم, یو کین ریکارڈ, بٹ دین یو ہیو ٹو ٹرانسکرائب. یہ کہلاتی ہے ٹرانسکرپشن. So, this will be an interview with someone such as your fellow student, your friend, or your spouse. اچھا, spouse کو بھی میں ایکسپلین کر دوں. ہسبینڈ کے لیے وائف spouse ہے, اور اگر وائف اسٹوڈنٹ ہے اس وقت, یہ کورس لے رہی ہے, تو وائف کے لیے اس کا ہسبینڈ جو ہے, اگر وہ میرڈ ہے, وہ spouse ہوگا. اب یہ ایک ووکیبلری میں بھی اضافہ کر لیں. لیکن آپ میں سے جو میرڈ نہیں ہے تو ڈونٹ وری, ابھی پھر آپ کے لیے یہ نہیں ہے. تو اے فیلو اسٹوڈنٹ, اے فرینڈ اور اے اسپاؤس, اس کا انٹرویو کرنا ہے. انٹرویو کسی بھی لینگویج میں کریں, لیکن آپ اس کو ٹرانسکرائب کریں گے انگلش میں جب آپ اس کو سبمٹ کریں گے. اینڈ یو فوکس آن دی ایشوز اور چیلنجز فیسڈ بائی دیٹ پرسن ان ہز اور ہر لائف. لیٹ ہم اور ہر کمیونیکیٹ, مے بی اورلی, ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے نا, اینڈ دین یو ول کمیونیکیٹ ان ریٹن فارم. تو اورل بھی آ رہی ہے, ریٹن بھی آ رہی, دونوں چیزیں آ رہی. اس کا دوسرا حصہ ہے, اور آپ نے کمپلیٹ کر کے اسائنمنٹ بھیجنی. دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ Now try to serve as a coach or counselor. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے, you have to make a decision کہ in this given situation with your fellow student, with your spouse or with your friend, are you going to act as a coach or a counselor? آپ نے اس کی ایبلٹی کو بڑھانا ہے تو کوچنگ ہوگی. آپ نے اس کے پرسنالٹی اور بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے تو کاؤنسلنگ ہوگی. So I leave it to you. Now try to serve as a coach or counselor for him or her. State your statements on the basis of sportive communication principles which you have just studied in the class. ٹھیک ہے جی? Is this clear to you now? Find a friend, find a student, find a spouse, find out the issues, challenges faced by him or her in the life. Act as a coach or counselor. Use the supportive communication style. Provide some advice. An advice which will persuade him or her, which will convince him or her, which will make him or her own your expertise. My dear students, speaking of owning through coaching and counseling and sportive communication brings me to a point that each one of you
every manager, every student would like to gain power through communication, would like to gain power through position, would like to gain power through authority. In other words, we are reaching at a point now where we like to use power so we can influence the process, influence the decision, influence the arguments, influence the behavior of others. So this issue of power and this issue of influencing others needs to be learned. It's an interpersonal issue. How can we gain power? ابھی میں ایتھیکل اور ان ایتھیکل کا کوشچن ریز نہیں کر رہا، اس لیے کہ پاور کا جب کوشچن آتا ہے تو امیڈیٹلی ایتھکس اور ان ایتھکس دونوں ہی درمیان میں ویو پوائنٹ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. بٹ پاور از ریکوائرڈ. سو وی لائک ٹو لرن اباؤٹ پاور اینڈ انفلوئنس اینڈ آور آبجیکٹو از دیٹ وی لائک ٹو انہانس آور پرسنل and positional power. Remember, OB کے کورس میں آپ پڑھ کے آئے ہوں گے types of power. How can you increase the personal power and how can you increase your positional power? And of course, when we like to gain it, we like to enhance it. Number 2, use influence appropriately. دیکھیے communication skill also influence others to change their viewpoint, to change their decisions, to change their careers. دیکھیے کاؤنسلر کیا کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے کیریئر کے چینج کو پرپوز کرتے ہیں. یوز دی انفلوئنس اپروپریٹلی ٹو اکمپلش ایکسپشنل ورک. اور تیسرا ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے اندر کہ وی لائک ٹو نیوٹرلائز اناپروپریٹ انفلوئنس اٹیمپٹس. Somebody is trying to influence on me, on you, inappropriately. And when he or she does, how can we neutralize it? جب کوئی آپ کو آفس میں، مارکیٹ میں inappropriate طریقے سے ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، immediate response is reactive. ترکی بترکی آپ جواب دیجئے. کیا ہوگا؟ آپ اگر ترکی بترکی جواب دیں گے، آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ، you will create heat, no light. Things can get worse. جملوں کے ایکسچینج کے بعد فائر کا ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے، ہاتھوں کا ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے، اور معاف کیجیے گا لائف کا ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ. وی آر لرننگ دیز اسکلز سو وی کین ایدر نیوٹرلائز این اناپروپریٹ انفلوئنس آف سم ون اور we can use the influence appropriately. If someone is not listening, how can we make him listen in the office? If, say, you are head of the department. As a professor, how can I use influencing strategy so that you listen to me? اس لیے کہ my dear students, it's also my job, my profession, that when I speak, you listen. Why? Because I'm interested that when you will listen, it will help to move you in higher level of your career. So the power and influence, both of these issues are very important in the organizational life, in daily life, in the family life. And we need to learn, and learn it very importantly. How are we going to use it? تو قبل اس کے کہ ہم اس کانسیپٹ کو مزید لرن کریں, let us use an instrument
and we learn it and we assess where you are in terms of the power skills. Let me share with you this instrument which will make you aware of your power and political skills. Power and politics. I'm not talking of politics. I'm saying power and political skill has to go together. Let's learn what it means and how can you use it so you can increase your self-awareness. اور بائی دا وے میں نے یہاں لکھا ہے کہ اچھا یہ میں نے لکھا نہیں ہے, یہ میں نے پروفیسر جیفری پیفر, پروفیسر آف اسٹینفورڈ یونیورسٹی, who is an authority, who teaches courses, Paths to Power. And he teaches the MBA students, the professional managers, when should you know that you need power and when should you know that you should leave power. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو انسٹرومنٹ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کیجئے اور پھر ہم نیکسٹ سیشن میں جب آپ یہ ایویلویٹ کر کے اس کا ریزلٹ لائیں گے اس کو پھر ڈسکس کریں گے. آرگنائزیشنز آر پولیٹیکل اریਨਾز اینڈ یو ٹیک دس ٹیسٹ ٹو ایویلویٹ یور پولیٹیکل اسکلس. سو اٹس اے پاور ٹیسٹ فار یو. Political skill is defined as your ability to understand others at work and to use that knowledge to influence others to act in ways that enhance your personal or organizational objectives. It is something important, so please take the test and then work on improving those areas where you are weak. The scale is from 1 to 7. 7 is where you agree, and 7 is where you strongly agree, and 1 is where you strongly disagree. So let me repeat on a 7-point scale. 1 is strongly disagree, 2 is disagree, 3 is slightly disagree, 4 is neutral, 5 is that you slightly agree, 6 is you agree, and you will give 7 marks to the statement if you strongly agree. You answer the following questions. Let me read these 18 statements. Number 1, I spend a lot of time and effort at work networking with others. 1 to 7 کے اوپر آپ نے اس کو ریٹ کرنا ہے. 1 ہے strongly disagree اور 7 ہے strongly agree. I spend a lot of time and effort at work networking with others. Number 2, I'm able to make most people feel comfortable and easy around me. Number 3, I'm able to communicate easily and effectively with others. Number 4, it is easy for me to develop good rapport with most people. Number 5, I understand people very well. Number 6, I'm good at building relationships with influential people at work. Number 7, I'm particularly good at sensing the hidden agendas of others. Number 8, when communicating with others, I try to be genuine in what I say and do. Number 9, I have developed a large network of colleagues and associates at work who I can call on for support when I really need to get things done. Number 10, at work, I know a lot of important people and I am well connected. Number 11, I spend a lot of time at work developing connections with others. Scale hai 1 to 7. 1 is strongly disagree, 7 hai strongly agree. Number 12, I'm good at getting people to like me. It is important that people believe I am sincere in what I say and do. Number 14, I try to show a genuine interest in other people. Number 15, I'm good at using my connections and network to make things happen at work. Number 16, I have good intuition and I am savvy about how to present myself to others. Number 17, I always seem to instinctively know the right things to say or do to influence others. Number 18, I pay close attention to people's facial expressions. Number 18, last ہے, میں repeat کرتا ہوں, I pay close attention to people's facial
expressions. Now, my dear students, in 18 statements کا ٹوٹل سکور کیجئے اور ان کو 18 پہ ڈیوائڈ کیجئے. آپ کا آنسر آئے گا بٹوین 1 and 7. تو یہ آنسر نکالیے پہلے. And when we gather again in the next session on how to gain power and influence, I will explain to you where you are, what is your assessment about you, and how can you increase your power, your influencing strategy at work, because this is required by you. You should be a powerful person, powerful manager, powerful student, powerful communicator. Would you like to be one? I'm sure you like to be. So get the score between 1 to 7 after dividing by 18 the total score. And I'll see you inshallah in the next session on gaining power and influence. Until then, Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.